آپ نے ایکٹنگ کا شوق بھی رکھا ہے somehow, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بیسکلی the problem is, ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیل یو, آئی ایم ورکنگ ان کارپوریٹ سیکٹر. تو پھر وہاں پر یہ سین ہوتا ہے کہ آئی یوز ٹو گو دیر, اور پھر میں شام کو واپس آتی ہوں تو ویئر از دا ٹائم فار شوٹ. تو یہ ایشو ہے. لگا جتنی آپ پیاری ہیں, لاکھوں دلوں کی آئیڈیل ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ کا بھی تو کوئی آئیڈیل ہوگا نا, ہمیں وہ تو شیئر کریں ذرا. فی الحال میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہوتا ہے نا زندگی میں کتنی جیکٹ پائی ہوئے بندے نے, پچھوں اسی کیپ ہوئے, سامنے 2 تاگے لٹک رہے ہونے. میں نے ابھی اس بارے میں سوچا ہی کبھی نہیں ہے, تو اس لیے. اچھا, کیسا ہیرو کیسا پسند ہے آپ کو؟ ہیرو جیسے ہیرو ہوتے ہیں, جیسے ہمارے تو بہت سارے ہیرو ہیں, چوہان صاحب ہے جیسے بیٹھے ہیں, اون بیٹھے ہیں, واسف بھائی بیٹھے ہیں, اکرم صاحب بیٹھا ہے یار. نہیں میں انج بیٹھا اپنی جگہ ہیرو ہے, آئی تھنک سو. اچھا, تو کوئی آئیڈیل نہیں ابھی نہیں, کوئی آئیڈیل نہیں ہے. دس از سم تھنگ کہ آپ کو پرسنالٹی کون سی پسند ہے؟ کوئی یہ پرسنالٹی بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی پسند ہے مجھے. پھر تو چوہان صاحب ہی نے. اتنے کوئی ڈیسنٹ چلے وہ ابھی پرسنٹیج آئی کین ناٹ ڈسکلوز. نہیں, مگر اتنے تو کم از کم ہونا چاہیے نا, اتنا ڈیسنٹ. اور ویسے بھی ہی ہیز دس سالٹ اینڈ پیپر لک گوئنگ فار ہم, تو آئی تھنک دیٹس سوٹ تو کر رہی ہے ان کو بہت. انہاں دی جگتاں دینا جانا نہیں, معصومیت تے جاؤ نا. نہیں, میں کسی کے اوپر نہیں جا رہی, میں اپنے دماغ کے اوپر جاؤں گی. ڈیسنٹ کوئی بندہ انشاءاللہ ڈھونڈتے, جب پلیز ڈھونڈیں, آپ ڈھونڈیں میرے لیے. تانوں کہہ رہے ہیں پلیز ڈھونڈیں, ہتھوں دے لارے تے صدا رہے کمارے. کوئی پریفرنس آپ کی کوئی بتا دیجیے, اگر نیرو ڈاؤن کر سکیں ہم چوائسز. آپ کوئی آپشنز لے کر آئے, پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ہائٹ وغیرہ مجھے بتا دیں. ہائٹ اب دیکھیں میں لمبی ہوں, تو میری تو یہ بن گیا ہے کہ اب لمبا ہی بندہ ہو. آپ کی ہائٹ کیا ہے مین؟ میری 5'8". 5'8" ہے تو 5'10" تک تو ہو کم از کم, یا 6. ٹھیک, آپ کی کتنی ہے؟ میری 6 فٹ. 6 فٹ. یہ دیکھا ہوا 6 فٹ کی بات کر رہی تھی آپ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے میں 6'1" کہہ رہی تھی. آپ گڑا کھودا ہے اور آپ اس کے اندر کودے ہیں چوہان صاحب. شوز پہن کے 6'1" ہی ہو جاتی ہوگی سر. چلو وہ اور پکا کر رہے ہیں. تو 6 فٹ تو ہائٹ ہوگی. اور کوئی پروفیشن آپ کے ذہن میں ہو؟ پروفیشن اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, اسی لیے تو میں نے سوچا نہیں. اگر میں نے سوچ لیا ہوتا تو ٹھیک ہے, تو اوپن اینڈڈ ہے یہ والا پوائنٹ, ٹھیک ہے. اور لکس وغیرہ کے ڈپارٹمنٹ میں اچھا ہونا, واٹ از اچھا ریلیٹیو ہے یہ تو. آپ جتنی اچھی میں اتنا اچھا یہ تو عام لب جانا نہیں ملے گا. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایکٹر ہے آپ کے فیورٹ, آپ ریفرنس دے سکیں اس کا؟ ڈراماز میں آن آف دیکھتی رہتی ہوں, تو فواد خان. فواد خان کی لکس جیسا کوئی آدمی ہو؟ ساڑھے کو اندر رشتہ نہیں. چلیے آپ کچھ تو دکھائیں. پہلے پران کی تیز نہیں ہوگی کافی جو چوہان صاحب, جب آپ بتائیے, جب آپ جیل جاتے ہیں دورے پہ, تو ظاہری بات ہے ابھی تو دورہ ہی ہے نا, کیا کہ حکومت بندہ ہوتا ہے نا, تو پولیس دی گڈی اگے ہوندی ہے. ہاں جی. تے حکومت لینا ہے نا, تے پولیس دی گڈی پیچھے ہوندی ہے. اچھا, پھر دوسری گل, سیاستدان کا جو گھر ہوتا ہے نا, وہ سرکاری گھر ہی ہوتا ہے, اس کی رہائش گاہ. حکومت ہوئے گا تو GOR1, ہاں, حکومت نہیں ہوئے گا تو اڈیالہ تو کیمپ جیل ہے. سرکاری کھاتے رہے. when you visit the prison, تو وہاں پہ سر ہو کہ آپ کا بڑا سینس آف ہیومر بڑا شارپ اور بڑا زبردست ہے. وہاں پہ ایک سیریس انسان ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ انٹریکٹ کرتے ہوئے اس طرح کر دیتے ہیں جوک کو. میرا ایک مزاج ہے کہ میں سیریس بات میں سے مذاق نکالتا ہوں, مذاق میں سے میں سیریس بات کرتا ہوں. جیل چ جاندے نا جنہاں دے چھوٹے کیس ہوندے انہاں نوں جوتاں کر دے, 302 دے قیدی نوں ملدے بھی نہیں گے. ویسے ایک چیز نوٹ کی کہ جب سے آپ منسٹر بنے پریزنس کے, بزدار صاحب نے بہت چکر لگانا شروع کر دیے ہیں, تو کیا ان کا انٹرسٹ آپ کے جانے کے بعد ہوا ہے, یا پھر ان کو شک ہے آپ پہ کہ وہ اس لیے خود چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب جو نا چیف منسٹر صاحب نے کافی دلچسپی لی ہے, اسپیشلی میرے منسٹر بننے کے بعد. ریڈیکل قسم کی چینجز ہم نے لے کے آئے ہیں, اور CM صاحب کی سپرویژن میں لے کر آئے ہیں. ان کے مینیو سے لے کے ان کی قیدیوں کی اور ملازمین کی بہتری کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں جو پریزن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تھے, ان کی تنخواہ پاکستان کے وفاقی اور صوبائی تمام اداروں سے سب سے کم تھی, سب سے کم. یہ بھی ایک فورس ہے نا. بالکل. تب لاکھ روپے تنخواہ اگر باقی فورسز کا کوئی گریڈ 15 کا 13 کا 10 کا بندہ لے رہا ہے, تو ہمارا جو ہے وہ 40,000 لے رہا تھا. اگر کوئی گریڈ 1 کا وہاں پہ 30,000 35,000 40,000 لے رہا ہے, ہمارے پاس 15,000 لے رہا تھا. یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی اور ہماری حکومت کی ہم سب کی ڈسٹنکشن ہے کہ ہم نے ابھی مہینہ پہلے ان سب کی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں جیل ڈپارٹمنٹ کی, اور اس کے علاوہ پے اسکیل بھی بڑھائے ہیں. اور میں میٹنگ کر کے آیا ہوں پریزن فاؤنڈیشن کی, جس میں ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ قیدیوں اور ملازمین کے بچوں کی بہتری کے لیے, اور مطلب ہے 90% جس ملازم کا بیٹا یا بیٹی نمبر لیں گی, وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ 100% فری ایجوکیشن اگلی ڈگری کی. پھر میں نے بیٹیوں کی شادی کے لیے ملازمین کی اور افسران کی, پہلے صرف 40,000 ملتا تھا,
میں نے اس کو 2 لاکھ روپے جمع. اس طرح کی 20 ایکٹس ہیں کہ جو ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر, مجھے پورا 1 سال ہوا ابھی بنے ہوئے وزیر جیل خانہ جات, تو سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور میں نے اپنی اس میں ہم نے بہت انقلابی اقدامات جو اس سے پہلے کبھی کیونکہ ہم نے یہ بڑا نوٹس کیا, بڑا آبویس ہو رہا تھا کہ بزدار صاحب بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ وزٹس ہو رہا ہے, اور بڑی ریپڈ اور سنیپ وزٹس تھی ان کی. اچھی بات ہے نا, وہ صرف ادھر ہی نہیں ہے, وہ باقی بھی ہسپتالوں میں بھی جاتے ہیں, وہ باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی جاتے ہیں. لیکن جب ایک انہیں ایفیشینٹ یا آپ کہہ لیں ایکٹیو منسٹر مل گیا تو اس کو اور اچھے انداز سے بینگ اے چیف ایگزیکٹو, بینگ اے سی ایم, انہوں نے کیا اور پورا ساتھ دیا. ویسے ایسے منسٹر کتنے ہوں گے ہماری کابینہ میں پنجاب میں؟ آپ جانتے ہوں گے, آپ ڈاکٹر ہم جانتے ہیں. میں آپ لوگوں کی بات کٹ کر رہی ہوں, مہنگائی شنگائی کو کون دیکھتا ہے؟ جوان صاحب آ گیا عوامی سوال. جنیاں تسی جیلاں دیاں سہولتاں تے ساڈا دل کردا اسی چوری کر کے اندر چلے جائیں. اب اس مہنگائی کا نا تسلی سے جواب سننا ہے. یہ جتنی مہنگائی ہے یہ بنیادی طور پہ اس وقت انٹرنیشنل فینامنا ہے, اور انٹرنیشنل فینامنا بیکاز آف کووڈ-19 ہے. میری جو بات سن رہے ہیں, جو تاجر لوگ ہیں, چھوٹے درمیانے بڑے, سب جانتے ہیں اور سب اس کو انڈوس کریں گے. جو شپمنٹ شنگھائی سے یا چائنا کے کسی شہر سے $400 کی ہوتی تھی نا آج سے 1.5 سال پہلے, وہ آج اس وقت آپ کی 10,000 سے لے کے $14,000 میں ہو رہی ہے. آپ کا کئی 100 گنا زیادہ جو ہے نا آپ کی صرف شپمنٹ کے اور فریٹ کے اخراجات ہو گئے پچھلے 1.5 سال کے اندر. پھر چیزیں مہنگی ہو گئیں. پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پچھلے ٹینیور کے اندر نواز شریف صاحب کے $32 فی بیرل تک جو ہے وہ آپ کا آئل تھا, آج آپ کا $88 سے $90 فی بیرل ہے. شپمنٹ اس کے علاوہ فریٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. ہم جتنی چیزیں منگواتے ہیں, یہ آپ کا تیل ہو گیا, آپ کا ایڈیبل کروڈ آئل ہو گیا, دالیں ہو گئی, آپ کی 90% چیزیں جو ہے نا امپورٹس ہوتی ہیں, وہ باہر سے شپمنٹ کے ذریعے سے آتی ہیں اور اٹسیلف وہ خود بھی مہنگی ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت نواز شریف یا آصف زرداری وزیر اعظم یا صدر ہوتے تو کیا یہ ساری سچویشن نہ ہوتی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ناکام کوشش پچھلے 1 سال سے کر رہی ہے کہ اس مہنگائی کی چھتری تلے وہ اپنی لوٹ مار کو جو ہے نا وہ لیجٹیمیٹ کر کے پتلی گلی سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فرار ہو نہیں پاتے. جی آپ کو جواب ملا اپنے سوال کا کہیں پہ؟ ٹھیک ہے, لیٹس سی, ابھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ جرمنی کے اندر چلے جائیں, آپ انڈیا چینل آپ کو دیکھتے ہوں گے, ان کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں, وہ سارا دن کوریج ہوتی ہے, کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی کم ہے اور مودی سرکار نے یہ کر دیا, مودی سرکار نے وہ کر دیا. راہل گاندھی سے لے کے ان کی باقی تمام جو ہے نا وہ کیجریوال جو ہے نا جو دلی کا جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ لگے ہوتے ہیں کرٹیسزم کرنے. وہ ہماری مثال دے رہے ہیں. تو ساڑھے سیاستدان جڑے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کرپشن اور نیب کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, وہ اس مہنگائی کی چھتری تلے جانا وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کسی طریقے سے ٹاپل ہو اور ہم یہاں سے پتلی گلی سے بھاگیں. اس طرح یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپل کر کے وہ بھاگنا چاہتے, چوہان صاحب خود نہیں آنا چاہتے. وہ ایک تو وہ باہر گیا ہوا ہے نا سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, ان کے علاوہ جو یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطلب اب تک ناکام ہوئے نا. ابھی انہوں نے کہا جی کہ جناب حکومت بل نہیں پاس کرا سکے گی, ای وی ایم الیکٹرانک مشین اور فلاں فلاں. اللہ پاک نے کرم کیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. اب وہ ہر چیز کے اوپر جہاں سے ان کو کوئی تھوڑا سا نظر آتا ہے نا کہ حکومت یا عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, یہ اس کو جناب اپنا مرشد بنا لیتے ہیں. کیوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جناب ان کو پچھلے 3.25 سال سے کڑکی تلے لایا ہے. ان کو تو پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں اچھی لگے گی. وہ تو اس مہنگائی کے ایشو کو سارا دن اکٹھا کر کے جناب اس میں سے جناب چائے کی پیالی میں سے طوفان اٹھائیں گے. یہ دیکھیں ایک چیز مجھے جو میں تو انجوائے کر رہا ہوں کہ وزیر اطلاعات لگتا ہے بول رہا ہے. اصل میں 1.25 مہینے بعد بولا ہوں.